أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین۔ اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، قربت سید الشہداء کے لیے، اس مجلس کی روحانیت کے لیے، اپنے اپنے اطمینان قلب کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد آل۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صلوات صلی علی محمد۔ پروردگار کا صد بار شکر ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم فرش عزا پر حاضر ہو کر حسین کی دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دے سکیں، اور دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اس دسترخوان حسینی پر، اس دسترخوان معرفت کے، ہدایت کے جو نگینے تو نے ہمارے لیے مختص کر رکھے ہیں، اس فرش عزا کے توسط سے ان ہدایت کے نگینوں کو ہمارے شامل حال فرما۔ دعا کریں آج کے جو بانیان ہیں، پروردگار ان کے مرحومین کی ارواح کو سید الشہداء کی ارواح اور ان کے رفقا کے ساتھ متصل فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں، عزا کے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، پروردگار ان تمام شیعان حیدر کرار کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ قبل اس کے کہ ہم مجلس کا آغاز کریں، ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ آج کی مجلس برائے سال ثواب دوسانی، گوکل، جاپان والا اور رشید خان وادوں کے مرحومین، اس کے علاوہ حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مرحوم مومنین و مومنات، اور بالخصوص
علماء کرام مجتہدین اعظام کہ جنہوں نے مکتب اہل بیت کی خدمت کی آج ہم میں نہیں، ان تمام کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع سخن جیسا کہ آپ جانتے ہیں فطرت در قرآن، اور ہمیشہ کی طرح پچھلے سال بھی ایسا تجربہ رہا اور اس سال بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ ایسے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو ہر جگہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ آپ ہی سامعین ہیں، ایسے موضوعات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کل جب ایک جوان نے سوالات کیے تو دل کو تسلی بھی ہوئی کہ الحمدللہ میرا موضوع آپ تک پہنچ رہا ہے۔ فطرت در قرآن اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ انتخاب اس لیے کیا تھا کہ سادی باتیں سن کر کافی حد تک آپ مجالس کو سمجھ چکے ہیں، اور اب بعض مومنین کی کیفیت یہاں تک آ چکی ہے کہ جب وہ کسی خاص عالم دین کو مسلسل سنتے رہیں تو اب انہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اگلی بات کیا کرے گا۔ تو یہ مشکل موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت کافی حد تک ہم فطرت سے دور ہو چکے ہیں، جبکہ یہ فطرت ہی وہ آواز ہے کہ اگر انسان اس آواز کو سنے تو ممکن نہیں کہ اگر انسان فطرت کی آواز کو دبائے تو وہ پروردگار کی طرف سفر کرے۔ فطرت کی آواز واحد وہ آواز ہے جو آپ کو سارے خداؤں کو چھوڑ پروردگار کی بارگاہ میں لے جاتی ہے۔ تمام انبیاء، تمام پیشوا، تمام صوفیاء کو چھوڑ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتی ہے، اور تمام ولیوں کو چھوڑ علی کی بارگاہ میں لے جاتی ہے۔ یہ فطرت کی آواز ہے کہ اگر انسان فطرت کی آواز کو سنے تو ممکن نہیں۔ کل میں نے ایک جملہ بولا تھا، انشاءاللہ آج بھی اس جملے کو بولتے ہوئے کل اس کی توضیح بیان کروں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں کوئی انسانیت پر ایسا ایرا گزرا ہو کہ جب اللہ کا کوئی نبی نہ ہو یا اللہ کا کوئی راہبر انسان کی ہدایت کے لیے موجود نہ ہو، لیکن بالفرض محال یہ تصور کر لیا جائے کہ زمین پر کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر نہ اللہ کی کوئی کتاب پہنچی، نہ اللہ کا کوئی نمائندہ پہنچا، نہ ہی کوئی رہبر اور پیشوا پہنچا، تو اب یہ شخص کیا کرے گا؟ سمپل سی بات ہے، علماء فرماتے ہیں، علماء فطرت یہ بات ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص جس تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی راہبر نہیں پہنچا، کوئی آسمانی کتاب نہیں پہنچی، اگر یہ شخص اپنی فطرت کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرتا رہے تو روز محشر یہ شخص پروردگار کی بارگاہ میں جنت کا پروانہ لے کر حاضر ہوگا۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، دلیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن کل اگر آپ نے مجلس سماعت فرمائی تھی تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خلاصہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا۔ دو جملے میں خلاصہ بیان کر کے تاکہ جو آج تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ یہ سفر کر سکیں۔ کل کی مجلس میں فطرت کے معنی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیے کہ فطرت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو کسی تجربے کی روشنی میں خلق نہیں کیا، بلکہ پہلی دفعہ خلق کیا، کامل اور اکمل خلق کیا، اور دین کے مترادفات کے طور پر
قرآن میں پروردگار نے 3 لفظوں کو استعمال کیا، الفطرہ والصبغہ والدین الحنیف۔ یہ کل کی مجلس کا خلاصہ، اور پھر آگے ہم چلے تھے، اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس طرح سے پیدا کیا، اس طرح سے نکالا کہ تم جانتے نہیں تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اس نے تمہارے لیے عقل کو قرار دیا، سماعت کو قرار دیا، بصارت کو قرار دیا۔ انہی تینوں چیزوں کی وجہ سے اس آیہ مجیدہ کا بھی ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ انہی تینوں بصارت، سماعت اور عقل کی وجہ سے پروردگار کہتا ہے اگر کوئی شخص اس کا استعمال نہیں کرے گا تو میں اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ اگر یہ استعمال نہیں کرتا انسان، عقل ہونے کے باوجود، سماعت ہونے کے باوجود، بصارت ہونے کے باوجود، پروردگار کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ سب کے سب جانور ہیں۔ کون سب کے سب جانور ہیں؟ کہ جن کی سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہیں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جس کی سماعت بھی ہو، بصارت بھی ہو، عقل بھی ہو، استعمال نہ کر رہا ہو اور جانور ہو؟ ہاں، مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ امام چہارم حج کے موقع پر موجود تھے، صحابی نے مولا سے کہا مولا کتنے حاجی تشریف لائے ہیں؟ مولا نے اپنی دونوں انگشت کو بلند کر کے کہا اب بتا کتنے حاجی آئے ہیں۔ ایک یہ موقع ہے، ایک موقع اور سن لیجئے اور اپنے موضوع کی طرف۔ رسول خدا کا دور ہے اور ایک جنگ ہے، جنگ آپ نے پہچاننی ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر رسول خدا کو مخاطب کیا کہ اے محمد اگر تم میں کوئی مرد ہے تو میرے سامنے بھیجو۔ جیسے ہی یہ جملہ بولا تو تمام اصحاب کو سانپ سونگھ گیا۔ کیوں؟ جانتے تھے جو آیا ہے وہ بیک وقت 10 لوگوں سے لڑتا ہے، اب اس ایک اکیلے سے کون لڑے؟ سنیے، سلمان موجود تھے، مقداد موجود تھے، ابو ذر موجود تھے، علی موجود تھے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اگر کوئی کھڑا ہوا تو علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، بٹھا دیا۔ دوسری دفعہ کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا۔ تیسری دفعہ ابھی علی کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ دوبارہ اس نے للکارا کہ اے محمد اگر ہے تم میں کوئی مرد جو جنت میں جانا چاہتا ہے آئے، مجھے قتل کرے، جہنم میں بیچ دے، یا میرے ہاتھوں مر جائے اور خود جنت میں چلا جائے۔ اب رسول نے کہا من الہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ہمارے یہاں پر ایک مذہبی پیشوا پریس کانفرنس کے سامنے بیٹھا ہوا، کیمرہ کے سامنے بیٹھا ہوا، اونچی اونچی گالیاں دیتا تھا۔ تو اینکر نے سوال کر لیا، کہا آپ عالم دین ہیں، اتنے کیمراز لگے ہوتے ہیں، آپ گالی دیتے ہیں، کیا یہ دین ہے؟ اس بدبخت نے کیا کہا گالیاں تو نبی نے بھی دی ہیں۔ اللہ اکبر، گالیاں تو نبی نے بھی دی ہیں۔ اینکر نے پوچھا کہ نبی نے کب گالی دی؟ کہا نہیں تھا اس شخص کو جب اس نے مبارز طلب کیا تھا، کہا تھا من الہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ آئیے، کیا وہ نبی نے گالی نکالی تھی؟ نہ، نبی بتانا چاہتے تھے۔ کیا بتانا چاہتے تھے؟ اس نے اپنے نیزے کی نوک سے نبی کے خیمے کو 2 چاک کیا۔ اس کے بعد نبی نے کہا تھا من ھذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ تو کیا نبی نے اس کو گالی دی تھی؟ نہ، نبی بتانا چاہتے تھے ابھی اگر کوئی نبی کے دروازے پر آ کر نبی کے دروازے کی بے حرمت کرے، یاد رکھنا دکھتا تو انسان ہوگا، حقیقت میں کتا ہوگا۔ اب اگر کوئی نبی کے در پہ آ جائے وہ بھی جانور ہے، اگر کوئی نبی کی بیٹی کے در پہ آ جائے وہ بھی جانور ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔
صلی علی محمد اولئک کالانعام، یہ سب کے سب جانور ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ بس خلاصہ یہ طے پایا کہ پروردگار نے اس انسان کو جب خلق کیا تو خلق کرنے کے ساتھ ہی عقل عطا کی، اس کے دو بازو سماعت اور بصارت عطا کی۔ بدون عقل انسان اپنی زندگی کا سفر نہیں کر سکتا۔ یہ عقل ہے جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے۔ پروردگار نے ہم پر جو اپنے لطائف نازل کیے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ خطابت سے ہٹ کر اس جملے کو خطابت نہ سمجھیے گا، ایک لمحے کے لیے اپنی عقل کو زیر غور لائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں، پہلا انعام جو پروردگار نے ہم پر کیا وہ کیا ہے؟ اس نے ہمیں نیستی سے ہستی میں لایا۔ ہم نہیں تھے، اس نے ہمیں ہستی عطا کی۔ توجہ کیجیے گا، پہلا جو پروردگار نے کرم کیا ہم پر کہ ہمیں اس نے نیستی سے ہستی میں لایا۔ اب نیستی سے ہستی میں لانے کے بعد دوسرا کرم کیا کیا؟ دوسرا کرم پروردگار نے یہ کیا کہ اس کی 14 کروڑ مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے اس نے نہ ہمیں حشرات الارض بنایا، نہ جانور بنایا، نہ پرندے بنایا، بلکہ اپنی تمام مخلوقات میں سے اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ پہلا کرم کیا کیا؟ نیستی سے ہستی میں لایا۔ دوسرا کرم کیا کیا؟ تمام مخلوقات میں سے اس نے ہمیں اور کوئی مخلوق نہیں، انسان بنایا۔ اب ایک لمحے کو تصور کیجئے، ہوتے انسان لیکن بابا جاب کہاں کرتے ہیں جی؟ وہ فرعون کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو پکھا جلتے ہیں۔ ابھی تو انسان تھے، جانور تو نہیں تھے، خدا کی مخلوق ہے نا، جو فرعون کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کو، ہوتے انسان لیکن شداد کی فوج میں ہوتے۔ پروردگار نے تیسرا کرم کیا کیا کہ اس نے مخلوق بنانے کے بعد ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار احسان در احسان در احسان در احسان کرتا ہے۔ نیستی سے ہستی میں لایا، ہستی میں لانے کے بعد انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد پروردگار نے ہمیں امت مصطفیٰ میں خلق کیا۔ اب ہوتے امت مصطفیٰ میں، لیکن ہو سکتا ہے نا کسی اونٹ کی دم پکڑ کے کسی بی بی کو ہوا دے رہے ہوتے۔ پروردگار نے ہمیں ویسا نہیں بنایا۔ کرم کیا کیا؟ اس پروردگار نے نیستی سے ہستی میں لایا، انسان بنایا، محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ امتی بنانے کے بعد اس نے علی کے ایک غلام کو باپ بنا دیا، زہرا کی ایک کنیز کو ماں بنا دیا۔ یہ اس کا لطف ہے۔ باقی نعمتیں تو آپ چھوڑ دیں، کتنا کھا کے ہم پل چکے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں۔ ڈے فرسٹ سے جو پروردگار نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ یہ تمام ہیں۔ کیا ہم ان تمام کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ابھی سانس کی تو باری آئی نہیں، ابھی یہ خوراک کی تو باری آئی نہیں، ابھی اس لباس کی باری تو آئی نہیں۔ اور اس کے اوپر پروردگار نے ہم پر کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں عقل عطا کی۔ سارا دار و مدار انسان کا اس کی فطرت اور عقل پر ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو اس کے اوپر تمام تکلیفیں شرعی ہیں، لیکن اگر کوئی عقل سے عاری ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے اوپر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے۔ پاگل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، وہ تمام تر واجبات سے مبرہ ہے۔ لہذا یہ عقل ہے جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے۔ اور خود اگر انبیاء کی بعثت کا مقصد اٹھا کر دیکھیں
تو خود مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یسیر لہم دفائن العقول، کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ انبیاء کے آنے کا مقصد باہر سے کچھ دینا نہیں تھا، بلکہ تمہارے اندر موجود عقل کے خزانوں کو باہر نکالنا تھا۔ سلامت رہیں، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ بعثت انبیاء کا مقصد کہ وہ ہمارے اندر موجود عقل کے خزانے کو باہر نکالنے آئے ہیں۔ باہر سے بعد میں کچھ ملے گا، پہلی حجت جو پروردگار نے انسان کو عطا کی ہے، اس کے اندر عقل موجود ہے۔ جسم عطا کیا، عقل عطا کی، ایسے ہی ہے۔ جسم کو بھی بھوک دی، عقل کو بھی بھوک عطا کی۔ جسم کی بھوک کیا ہے؟ غذا، کھانا کھاتے ہیں، جسم کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ عقل کی بھوک کیا ہے؟ آپ ایک سٹیپ آگے چلے گئے، فاسٹ ہیں آپ۔ عقل کی بھوک کیا ہے؟ عقل کی بھوک ہے جستجو کرنا۔ یہ عقل ہے۔ اگر انسان جستجو نہ کرتا تو آج وہی پتھر کے زمانے میں ہوتا، یہ اتنے خوبصورت لباس ہم نے نہ پہنے ہوتے، اتنی ایجادات نہ ہوئی ہوتی۔ یہ اتنی ایجادات کیوں ہوئی؟ کیونکہ انسان نے جستجو کی ہے۔ یہ حص جستجو اپنے کمال پر سوائے انسان کے پروردگار نے اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ باقی مخلوقات کو جستجو دی، لیکن شاید اگر میں کہوں کہ ایک ذرے کا مائکرو ذرہ باقی تمام مخلوقات کو عطا کی۔ کیوں؟ یہ حصے جستجو ہے کہ انسان، معذرت، پرندہ، جانور ہر صبح نکلتا ہے اپنی خوراک کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ جستجو ہے اس کے اندر کہ وہ غذا حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ یہ جستجو ہے اس کے اندر کہ وہ رہنے کے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے پرندے ہیں۔ مٹی کا گھر جو پرندے بناتے ہیں، اپنی چونچ میں مٹی کو اکٹھا کرتے ہیں اور جا کر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ کس سوچ کے تحت؟ عقل نہیں ہے، لیکن جستجو کا ایک ذرہ پروردگار نے اس کو بھی عطا کیا ہے۔ چلیں اپنی اس بات کو میں اور مضبوط کروں۔ حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں کوہ طور پر۔ پہاڑی علاقہ تھا، تو انسان جب پہاڑ پہ چلتا ہے تو دیکھ کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں کسی پتھر سے میں الجھ نہ جاؤں، گر نہ جاؤں۔ تو اب جب موسیٰ نے قدم اٹھائے تو کیا دیکھا؟ سامنے پہاڑی چھپکلی موجود تھی۔ تو ایک دم ٹھٹک گئے، رکے، چھپکلی چلی گئی۔ موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، پروردگار سے ہم کلام ہوئے، جو پروردگار نے بیان کرنا تھا، بتانا تھا، بتا دیا۔ اب موسیٰ نے سوال کیا، ذہن میں رکھیے گا، حصے جستجو کہ پروردگار یہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا ہے؟ کہ موسیٰ لطف کی بات یہ ہے، چھپکلی پوچھ رہی تھی تو نے موسیٰ کو کیوں خلق کیا ہے؟ حصے جستجو۔ لیکن جستجو کا اوج اور کمال انسان کو پروردگار نے عطا کیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ انسان اپنے جستجو کے گھوڑے کو کہاں دوڑائے گا؟ تو اس کا میدان ہے علم اور عمل۔ اپنے جستجو کے گھوڑے ہر جگہ نہیں دوڑانے۔ وہ میرا سامنے ہمسایہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس 10 گاڑی ہے، حلال کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے۔ اپنے جستجو کے گھوڑے اس طرف کس طرف دوڑانے ہیں؟ اس کا میدان علم ہے اور عمل ہے۔ علم اور عمل کے علاوہ اپنے جستجو کے گھوڑوں کو اور آپ دوڑا نہیں سکتے۔ ایک بڑا ظلم ہوا ہمارے ممبر کے ساتھ۔ ہمارے ممبر پہ جب سے ہر کس و ناقص آ کر بیٹھنے لگا ہے تو عجیب عجیب باتیں ہونے لگی ہیں۔ ان باتوں میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جسے ہمارے مومنین بہت پسند کرتے ہیں، یہاں سے کوئی خطیب، کوئی ذاکر، علماء ایسا نعرہ نہیں لگاتے، کوئی خطیب، کوئی ذاکر ایسی بات کرتا ہے، فوراً نیچے سے واہ 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 واہ، کیا بات کہہ دی؟ وہ کیا ہے نعرہ؟
آل محمد کو مانو، سوچو نہیں۔ دیکھنے میں کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے آل محمد کو ماننا چاہیے۔ آپ کے سر نہ ہلانے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسا معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایک ذاکر بیان کر رہا تھا کہ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے دوران انہوں نے دوران خطبہ، اکثر میں اس مثال کو دیتا ہوں، دوران خطبہ امیر المومنین نے اپنے نیزے کو ہوا میں لہرا دیا۔ تو جب خطبہ مکمل ہوا تو اس نے کہا مولا آپ نے نیزہ کہاں پھینکا تھا؟ کہا وہ 7 سمندر پار، سمندر کے آخری تہہ کے اندر، توجہ کیجیے گا، سمندر کی آخری تہہ کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی ایک چھوٹی مچھلی کو کھانے لگی تھی۔ اس وقت اس نے مجھے کہا یا علی مدد، میں نے یہاں سے نیزہ پھینکا اور وہ جا کر بڑی مچھلی کو لگا اور چھوٹی مچھلی بچ گئی۔ تو جس دن مرغی نے کہہ دیا یا علی مدد تو ہم تو سب گئے۔ جس دن قربانی والے دن بکرے نے کہہ دیا یا علی مدد، اس دن تو ہم گئے۔ یہ بات غلط کیوں ہے؟ پہلی بات، سمندر کی آخری تہہ میں چھوٹی مچھلی جا ہی نہیں سکتی۔ سمندر کی آخری تہہ میں صرف بڑی مچھلی موجود ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی طرف سے امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ بیان کرنے کے بعد اگر کوئی سوال کرے تو جواب کہا جاتا ہے آل محمد کو سوچو نہیں، مانو۔ یاد رکھو آل محمد کو ہم نے عقل کی کسوٹی پر لیا ہے۔ جنہوں نے آل محمد کو نہیں لیا، یاد رکھیں ان کی عقل پر مٹی پڑ گئی تھی، اس لیے ادھر ادھر ہو گئے۔ جنہوں نے عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا، انہیں سوائے آل محمد کے کوئی در نظر نہیں آیا۔ تو سوال ہے کیا جواب دیں اس کا؟ سوچو نہیں، مانو، کیا مطلب؟ ہم واقعی آل محمد سوچ سکتے ہیں؟ ہماری عقل میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ آل محمد کو جالے؟ ہماری عقل میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ پروردگار کو جالے؟ اگر نہیں ہے تو پھر پروردگار کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ غور و فکر کرو۔ اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں کوئی نہ کوئی طاقت دی ہے۔ اور افا کہتے ہیں اس کا بڑا سادہ سا حل ہے۔ کہا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سامنے سمندر موجود ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی ہو۔ سوئی کے سوراخ کی کتنی اوقات ہے؟ آپ اگر اس سوئی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک کر واپس نکالیں گے، سوئی پورا سمندر نہیں لے کے آئے گی، لیکن جتنے اس کی سوراخ کی اوقات ہے اس کی تسکین ہو جائے گی۔ کہا تمہاری عقلوں کی اتنی بساط نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی عقول کو علوم آل محمد میں اس طرح غوطہ زن کرو کہ جب تم اپنی عقل کو آل محمد کے علوم میں غوطہ زن کرو گے، پورا علم نہیں آئے گا، کم از کم تمہاری عقل کی تسکین ہو جائے گی۔ صلی علی محمد۔ ہر وہ جگہ، ہر وہ ممبر جو آپ کو عقل کی نفی کرتا نظر آئے، یاد رکھے وہ آل محمد کا پیغام نہیں ہے۔ آل محمد عقل کی کسوٹی پر آئے ہیں۔ تو پھر یہ بات تو حل ہو گئی کہ ہم نے آل محمد کو سوچنا ہے۔ یاد رکھیے گا تمام جتنے مذاہب گزرے ہیں سوائے اسلام کے، ہر مذہب نے اپنی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے ایک رول اپنایا۔ کیا رول؟ یہ اپنایا کہ سائنس پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس اور سائنسدان فطرت کے نہاں خانوں کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھتا، فطرت کے رازوں پر سے پردہ ہٹاتا ہے اور عوام کو مطلع کرتا ہے کہ یہ کائنات کی ساخت اس طرح کی ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو عیسائیت کی گولڈن ایج ہے وہ سائنس کی ڈارک ایج ہے۔ کیوں؟ بدقسمتی سے
عیسائی پادریوں نے مذہب کے نام پر اس عقیدے کو اپنا رکھا تھا. کیا بتائیے؟ سادہ سی بات ہے. سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے گرد؟ زمین سورج کے گرد. لیکن ان کے ہاں جو نظریہ تھا اس کے بالکل برعکس تھا. اب جب بھی کوئی سائنسدان آ کر اپنی تحقیق کو بیان کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اسے سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا. صرف شہدائے فقہ جعفریہ نہیں ہے، شہدائے سائنس بھی ہیں، اور ایک دو نہیں ہیں، کئی ہیں. اٹھا کر دیکھیں کتنے مظالم ہوئے، کھال ادھیڑ دی گئی سائنسدانوں کی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ سائنسدان فطرت کے نہا خانوں کو عیاں کرتا ہے. یہ مذہب اسلام کی وہ خوبصورتی ہے، اور بالخصوص مکتب تشیع کی. واحد دین اسلام میں مکتب تشیع کا وہ واحد عالم دین جعفر صادق تھا، جو مدینہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر سائنس کو اس لیے پڑھاتا تھا کہ تم فطرت کے نہا خانوں کو پڑھتے چلے جاؤ، خدا اور آل محمد کی معرفت میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. اللہ یا رسول یا. اب ایک عجیب مسئلہ ہے. یہ تمام دنیا، ذہن میں رکھیے گا، عقل، یہ تمام دنیا جو اس بات کی قائل ہے کہ ہم وسیلے کے بغیر چلیں گے، وسیلوں کو چھوڑ دیں، یہ جاہل ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ خود پروردگار نے اپنی معرفت کا جو ذریعہ قرار دیا ہے وہ خود مخلوق ہے، وہ وسیلہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ پروردگار تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ پروردگار تک نہیں پہنچ سکتے. پروردگار کی معرفت حاصل کرنی ہے، ڈائریکٹ پروردگار کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو پھر پروردگار کیا کروں؟ اس کی معصوم ہستیوں نے بتا دیا کہ اگر پروردگار کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کی مخلوق کو دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں پروردگار کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی. نہیں سمجھ میں آئی؟ چلے مثال سے سمجھیے. شاعر ہے، میں شاعر کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیسے ہوگی؟ اس سے مل کر، اس کے گلے لگ کر، یا اس کی مخلوق اس کا کلام پڑھ کر؟ اس کا کلام پڑھوں گا، مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ شاعر کن نظریات کا مالک ہے. مصوری میں نے دیکھی، پینٹنگ ہوئی ہوئی تھی، بہت ہی خوبصورت. جیسے ہی میں نے دیکھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، جس نے بنائی ہے کتنی خوبصورت ہے. میں نے کرسی دیکھی، کرسی دیکھ کر تو میں نے کہا کہ یہ فلاں فرنیچر والے نے بنائی ہوگی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. جیسے ہی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، لوکٹ دیکھا سونے کا، دیکھتے کے ساتھ ہی ڈیزائن دیکھتے کے ساتھ ہی مجھے سمجھ میں آ گئی یہ تو دماغ سے خریدا ہوا ہے. ڈیزائن دیکھتے کے ساتھ ہی سمجھ میں آ گئی اور یہ تو ارشد جیولر سے آیا ہے. بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا گھر میں بیٹھ کر؟ جواب یہ ملے گا کہ میں نے مخلوق دیکھی تو اس کے خالق تک پہنچ گیا. ایسے ہی ہے. یعنی جیسے جیسے میں مخلوق کی معرفت حاصل کرتا چلا جاؤں گا ویسے ویسے میں اس کے خالق کی معرفت بھی حاصل کرتا چلا جاؤں گا. لیکن ایک پرابلم ہے کہ جب انسان پروردگار کو مخلوق کے ذریعے سمجھے گا تو کبھی کامل سمجھ میں نہیں آئے گا، کبھی کامل خدا سمجھ میں نہیں آ سکے گا. کیوں؟ میں نے پینٹنگ دیکھی، بہت خوبصورت تھی. پینٹنگ دیکھ کر کیا مجھے یہ پتا چل سکتا ہے کہ جس نے یہ اتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے خود بھی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ نہیں جان سکتا. شاعر کا کلام پڑھا، کلام پڑھ کے میں اس کے نظریات تک تو پہنچ گیا، لیکن کیا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ لکھنے والے کی معرفت، کیا لکھنے والا جس نے اس کلام کو لکھا ہے مرد ہے کہ عورت؟ نہیں جان سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ مخلوق کے ذریعے کاملاً خالق کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی.
اب توجہ، نتیجہ دینے لگا ہوں. اگر انسان کوئی مصوری دیکھے اور اس کے صحیح مصور کا اس کو ادراک نہ ہو، جاتا کچھ نہیں ہے. اگر انسان کسی چیز کو دیکھے اور اس کے بنانے والے کا ادراک حاصل نہ کر سکے، جاتا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر انسان مخلوق کو دیکھے اور خالق حقیقت کی معرفت کو نہ درک کر سکے تو عین ممکن ہے کہ وہ شرک کی وادیوں میں سفر کرنے لگے. بس ضروری تھا کہ پروردگار ایسی مخلوق کو خلق کرتا جسے دیکھ کے پتا چلتا یہ مسکرا رہا ہے تو خالق راضی ہے، یہ ناراض ہو رہا ہے تو خالق ناراض ہے. ایسی مخلوق کو آل محمد کہتے ہیں. اللہ صلی اللہ. نبی اپنے اصحاب کی جرمٹ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے، سنو فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی. جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور پھر اگلا جملہ کیا بولا؟ کہا جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے اللہ راضی ہو گیا. کس مقام پر ہے یہ بی بی؟ یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو فاطمہ راضی ہو جاتی ہے، کہا اگر فاطمہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا. ان مخلوقات کے ذریعے پروردگار نے کہا اپنی عقل کی کسوٹی پر سفر کرو، مجھ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں، کسی نے پیغام نہیں دیا، عقل ہے کہ جو آپ کو بتاتی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات. آیت اللہ شہید مرتضی مطہری، انہوں نے معذرت علی شریعتی، کیونکہ جو میرا موضوع ہے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کی کتاب فطرت کو اٹھا کر دیکھیے. آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب فطرت در قرآن کو اٹھا کر دیکھیے. اور اسی طرح شہید مرتضی مطہری نے ایک کتاب لکھی، توجہ کیجیے گا، علی دیو مالائی سچ. علی دیو مالائی سچ کیا مطلب؟ جو بزرگان یا تشریف فرما ہے غالباً وہ اس لفظ سے آشنا ہوں، اور اگر نہیں ہوں گے تو شاید میرے بیان کرنے سے ان کے سگنلز آ جائیں گے. کسی زمانے میں دیو مالائی کہانیاں ملا کرتی تھیں کتابوں میں. ان کتابوں میں کیا ہوتا تھا؟ یہ فیک کہانیاں ہوتی تھی. یعنی دیو مالائی کا مطلب ہی فیک ہے. اب شاید آپ کو زیادہ واضح ہو جائے. انہوں نے جو کتاب لکھی کیا لکھی؟ علی دیو مالائی سچ. یعنی علی وہ ذات ہے کہ فیک نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت ہے. کیا مطلب؟ اب اس دیو مالائی کو سن لیجئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے. توجہ کیجئے گا، جو میرا موضوع ہے بالکل اس پر ہوں. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ شجاعت دیکھنا چاہتا تھا، اسے کوئی شجاع نظر نہیں آیا. اس نے کیا کیا؟ ایک شخصیت کو تراشا، اس کو مبالغہ دیا اور اس کو شجاع دکھانا شروع کر دیا. مثال، بچے ابھی بھی کہانیاں پڑھتے ہیں. رستم زمان کون تھا؟ چور چکا تھا، سیستان کے علاقے کا انتہائی نحیف آدمی تھا. لیکن کیا کیا؟ چونکہ چوریاں کرتا تھا، اس کی ایک ہیبت تھی، اس کو اٹھا کر شخصیت کو اس میں مبالغہ دیا. اور مبالغہ دینے کے بعد اب انسان کیا کرتا ہے؟ اس کہانی کو پڑھتا ہے
تو شجاعت کے جس لیول پر اس رستم زمان کو پڑھنے کے بعد اس کے فطرت کی تسکین ہوتی ہے کہ واقعاً کائنات میں کوئی اتنا شجاع ہے کہ جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے. توجہ ہے. کہا اسی طرح عدالت کے نام پر ایک شخصیت کو تراشا، اس کو مبالغہ یعنی جھوٹ جو اس کے اندر موجود نہیں تھا، اس کو مبالغہ دیا. اب جہاں جہاں اس کی عدالت کے قصے پڑے تو فطرت انسانی کی تسکین ہونے لگی کہ ہاں دنیا میں کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ جو عدالت کی اس منزل پر فائز ہے کہ اس کے سامنے تمام دنیا ہیچ ہے. کہ کیوں انسان ایسی کہانیاں تشکیل دیتا ہے، کیوں تخلیق دیتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت کی تسکین ہو سکے. کہا ساری کی ساری جتنی کہانیاں تھیں یہ سب کی سب مبالغہ آرائی، سب کی سب جھوٹ تھی. واحد علی کی ذات ایسی تھی کہ انسان نے جس بھی صفت انسانی کو اس کے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اوج پر دیکھا، وہ تمام تر صفات علی کی ذات میں حقیقت نظر آنے لگی. یا رسول یا سلامت رہے. یہ واقعی یہ ایسی مجلس میں اور کہیں نہیں پڑھتا، ایسے موضوعات اور کہیں نہیں سنے جا. کل کی جو ابتدائی مجلس تھی وہ ہر جگہ پڑھی جا سکتی، لیکن یہ باتیں سوائے آپ کے کوئی ہضم نہیں کرتا. انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا کل آغاز کریں گے کہ کس طرح عقل رہنمائی کرتی ہے کہ سوائے علی کے کسی کو نہ جھکا جائے. کس طرح عقل رہنمائی کرتی ہے کہ سوائے محمد کے کسی اور کو خاتم النبیین نہ مانا جائے. کس طرح عقل رہنمائی کرتی ہے کہ انسان سوائے پروردگار کے کسی کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم نہ کرے. اور پھر پروردگار نے انسان کی عقل کو رشد کی کس منزل پر فائز کیا ہے کہ اگر انسان اس عقل کی آواز کو سنے تو اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل پروردگار گناہ شمار نہیں کرے گا. انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے اور کل ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. بس عزیزانو آپ کی زحمتوں کو تمام. یہ عقل ہے اور انسان ہے، اور یہ عقل انسانی ہے کہ جو پروردگار کو درک کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ عقل انسانی ہے جو انبیاء کو درک کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ عقل انسانی ہے جو آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن سنیں گے عزادارو، کسی نے غالباً اظہر حسن سیدی صاحب سے یا علامہ نکن سے سوال کیا، کہا حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ کیا فرق ہے حسین میں اور باقی انبیاء میں؟ انہوں نے فرمایا باقی انبیاء نے بتایا کہ عقل کی کسوٹی پر پرکھو خدا ایک ہے. حسین نے کربلا میں دکھایا وہ خدا ایک کیسا ہے. یہ کربلا والوں نے اپنی عقل کیسے استعمال کی، کس منزل پر جا کر کہ خود عقل محو حیرت میں مبتلا ہے کہ حسین نے یہ کیا کام کر دیا. آپ اور میں کیسے سجدہ کرتے ہیں، کوئی خوشی مل جائے اپنے سر سجدے میں رکھ کر پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں. سوال کیا جائے کہ آپ پروردگار کا شکر ادا کیوں کر رہے ہیں؟ عقل کہتی ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی مل جائے پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرو. سنیے گا حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین وہ ہے جس نے اپنا علی اکبر دے دیا، اپنا علی اصغر دے دیا، اپنا قاسم دے دیا، اپنے اون و محمد دے دیے. ان سب کو دینے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں شکر کرتے ہوئے سر رکھ کر کہتا ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ.
یہ حسین ہے جو اتنی ہستیاں دے کر سجدہ کر رہا ہے، لیکن کربلا میں شریکت الحسین بھی موجود ہے نا۔ ایک سجدہ زینب نے بھی کیا ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جس نے اصغر کو دیا، اکبر کو دیا، قاسم کو دیا، اونو محمد کو دیا، اپنے اصحاب دیے، اب سجدے میں سر رکھا ہے۔ زینب اس کا نام ہے جس نے حسین پروردگار کی بارگاہ میں دے کر سجدے میں سر رکھا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک تیسرا سجدہ بھی ہے، سنو گے عزادارو؟ وہ تیسرا سجدہ کس نے کیا ہے؟ وہ جو زین العابدین ہے۔ کس طرح کیا؟ حسین اپنے انصار کو دے کر، اپنے جوانوں کو دے کر سجدہ کرتا ہے۔ زینب حسین کو فدا کر کے سجدے میں سر رکھتی ہے، لیکن سید سجاد اس مظلوم کا نام ہے جس نے اپنی پھوپھی کی ردا لٹوانے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں اب جو سر رکھا ہے تو صبح تک سید سجاد نے سر نہیں اٹھایا۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول کر لینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سب سے مظلوم امام سید سجاد ہے۔ وجہ پوچھی جائے کہ سید سجاد اتنا مظلوم امام کیوں ہے؟ کہ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کا پہلا دن 10 محرم ہے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے، سنتے جائیے گا اور گریہ کرتے جائیے گا کہ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ ہے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے جس نے اپنی امامت کا پہلا حکم اس وقت دیا جب پھوپھی سامنے بے ردا آ کر پوچھ رہی تھی سید سجاد خیموں میں جل کے مر جائے یا بے ردا نکل جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علامہ نکن یہاں ایک عجیب مصائب پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عالمہ غیر معلمہ کیا نہیں جانتی تھی؟ پھر سجاد سے سوال کیوں کیا کہ سید سجاد یہ بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائے یا بے ردا باہر نکل جائے؟ کہا اس سوال کے اندر ایک اور سوال موجود تھا کہ زینب جانتی ہے کہ جان بچانا واجب ہے، لیکن بطور امام تجھ سے یہ اجازت لینا چاہتی ہے کہ زینب بے ردا باہر نہیں جانا چاہتی، تو اجازت دے جل دے خیموں میں جل کے مر جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ایک روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام میں پہنچا نا تو راوی کہتے ہیں ایک صحابی رسول داخل شام ہوا تو شام کے لوگوں نے فاخرانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کہا کہ کوئی عید آ گئی ہے، کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ کہا تو کون ہے؟ کہا صحابی رسول ہوں۔ کہا اچھا اگر صحابی رسول نے شام کو جلدی سے چھوڑ دے، شام کو جلدی سے چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر کیوں کا جواب لینا چاہتا ہے نا تو بابو سات والے بازار میں چلا جا۔ کہا اب جب بابو سات والے بازار میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کچھ قیدی بیبیاں ہیں۔ ان قیدی بیبیوں میں سب سے آگے ایک بیبی ہے جس نے سر پر ایک سرخ رنگ کی ردا اوڑی ہوئی ہے۔ کہا میں حیران ہوا کیسی قیدی بیبی ہے۔ اب جب قریب گیا تو کیا دیکھا سرخ ردا نہیں ہے، اس کے سفید بال ہیں جس میں خون اس طرح سے نکل رہا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سر پر سرخ ردا اوڑھ رکھی ہے؟ کہا میں قیدیوں کو دیکھتا چلا گیا، اب سید سجاد کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا اے بیمار یہ تو بتا یہ بی بی کون ہے جس کے سر سے اتنا خون بہ رہا ہے؟ کہا بیمار امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں عزادارو مجھے اس کا جواب روایت میں مل گیا، سنو گے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے گزر رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بیبیوں کی گود میں موجود تھے۔ یہ لعین اونٹوں کو بھگاتے جاتے تھے، بچے نیچے گرتے جاتے تھے، بیبیاں صدائیں بلند کرتی تھیں واہ محمدہ واہ علیہ واہ حجابہ
لیکن یہ اونٹوں کو روکتے نہیں تھے۔ اب جب زینب علیہ نے دیکھا نا کہ یہ اونٹوں کو روکتے نہیں ہیں، جانتے تھے کہ یہ انعام لینا چاہتے ہیں، زینب کے بغیر کوفہ نہیں جا سکتے۔ اب جب بچے کی آواز آتی تھی، اماں میں گر گیا، ماں کی آواز بلند ہوتی تھی، میرا بچہ زمین پر گر گیا، زینب اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے نیچے گرا دیتی تھی۔ اب جب نیچے گراتی، زینب کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہیں پر میرے امام نے سلام بھیجا ہے، کہا سلام ہو میری اس جدہ پر جو اونٹ کی بلندی سے نیچے آتی تھی، جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ایک روایت ہو، جب شام شہر میں بی بی موجود تھی نا تو بی بی کے چہرے پر بھی خون موجود تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بی بی کے چہرے پر خون کہاں سے آیا۔ پھر خولی کی روایت دیکھی، جب خولی کو گرفتار کیا نا مختار نے تو پوچھا بتا بدبخت تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہا امیر جب میں کربلا کے میدان میں داخل ہوا، عصر عاشور کے بعد تبرکات لوٹے جا چکے تھے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ امیر میں جیسے ہی داخل ہوا میں نے دیکھا کربلا کے دشت میں چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں مجھے 4 سال کی ایک بچی نظر آئی جس کے کانوں میں گوشوارے موجود تھے۔ کہا میں آگے بڑھا، میں نے اس بچی کے گوشوارے چھینے۔ اب جب چھینے تو صرف گوشوارے نہیں آئے، بچی کے کانوں کے زخم میرے ہاتھوں میں آ گئے۔ کہا میں خود بھی حیران تھا۔ کہا دوسرا کام کیا کیا؟ کہا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا تمام بیبیوں کے سروں سے ردائیں اتر چکی ہیں، لیکن ان بیبیوں میں ایک بی بی ہے جس کے سر پر ابھی بھی ردا باقی ہے۔ میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا میں جوان تھا، میں آگے بڑھا، 55 سال کی ضعیفہ زینب، میں نے اس کی ردا کو کھینچا، لیکن زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ردا کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں ردا کھینچتا تھا، زینب ردا نہیں چھوڑتی تھی۔ کہا میرے ہاتھ میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ زینب کے سر میں مارا، اب ردا کا ہاتھ چھوٹ گیا، میں نے ردا کھینچ لی۔ زینب نے فرات کا رخ کیا، اب الفضل العباس تیری بہن کی ردا لوٹ لی گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وقت استجابت دعا ہے، اپنے ہاتھوں کو پروردگار میں بلند کیجئے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں انہیں اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہ لوٹانا۔ پروردگار اس فرش عزا کا واسطہ، پروردگار ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن جن عزاداروں نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں، پروردگار تو انہو علیم بذات الصدور ہے، ان تمام عزاداروں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایت کو ہدایت نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جنہیں اولاد دی ہے بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں مجاہدین اسلام برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، غزہ کے مظلومین کی نصرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت حق ولی اس کا ظہور جل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن